نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ دس از سید محسن بخاری فرام UK۔ آج میں نے آپ کی خدمت میں سورہ کوثر، جو کہ قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین صورت ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا شان نزول اور اس کی کچھ تفصیل۔ تو اس صورت کی آیات 3 ہیں، الفاظ اس میں 10 ہیں، اور اس کی جو نزولی ترتیب ہے، جس طرح نازل ہوئی آپ کے سینہ اقدس میں پر وحی کی صورت میں، تو وہ اس کا نمبر ہے 15، اور جو اس کی مکتوبی اب شکل ہے، ترتیب ہے، وہ ہے 108، یعنی قرآن پاک کی آخری صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، رسالت کا، تبلیغ کا، تو سارے مخالف ہو گئے آپ کے، اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف دینی شروع کر دیں۔ مین وائل ایک آزمائش اور شروع ہو گئی کہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب تو جو مخالفین تھے انہوں نے آپ کو طعنے دینے شروع کر دیے، اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ یہ محمد کی کوئی آگے اولاد نہیں ہے، اور یہ ان کا دین یہیں رہ جائے گا، تو یہ دین آگے نہیں چلے گا۔ تو خاص کر ایک نام آتا ہے آس بن وائل، اس نے بہت آپ کو طعنے دی اور پریشان کیا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، کہ اے میرے حبیب، آپ فکر مند نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اور اس کے بہت سارے ترجمے ہیں، اس کے بہت سارے مطالب ہیں، معنی ہیں، کہ انا آتینا، میں نے عطا کر دیا آپ کو کوثر۔ حوض کوثر بھی اس سے مراد ہے، اور اولاد کثیر بھی اس سے مراد ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا بھی اس سے مراد ہے، کہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی آپ کو عطا کر دی، اور اس سے آپ کی جو طعنہ دے رہے ہیں وہ طعنہ ختم ہو گیا۔ انا اعطیناک کل کوثر، آپ کو کثیر اولاد سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، کثیر خیر سے نوازا۔ تو انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر، تو اے میرے حبیب، آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ قربانی صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہے، قربانی یہی ہوتی ہے کہ اپنے ٹائم کی قربانی، اپنی پریشانیوں کی قربانی، اور قربانیاں دے کے آپ نے اللہ کے دین کو آگے بڑھایا۔ تو یہ تھی کہ آپ نماز پڑھیں، نماز تو پہلے ہی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو پھر کہا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ یقیناً جو آپ کے دشمن ہیں وہی بے اولاد ہوں گے، وہ جو طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہیں آپ کا دین ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کی آگے اولاد نہیں، اور آپ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میرے حبیب، میں نے آپ کو بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں خیر کثیر عطا کر دی، اور آپ کی جو اولاد ہے وہ حضرت بھی فاطمہ الزہرا سے چلی، اور آپ کی کو کثیر اولاد دی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی اولاد اب دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، اور جو طعنہ دینے والے تھے وہ سب فی النار ہو گئے، اور وہی ابتر ہوئے۔ تو یہ اس کی شان نزول ہے۔ تو اس کو اگر آپ اس کا وظیفہ کریں اور پڑھتے رہا کریں، نماز میں بھی پڑھیں، تو ویسے بھی اس کا بہت ہی آسان ہے اس کو پڑھنا، یاد کرنا۔ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے، چونکہ یہ خیر، آپ نے اس کو خیر کا نام دیا اور خیر کثیر کا نام بھی دیا، تو جتنے بھی کام رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص کر رزق کا، اس کے پڑھنے سے رزق میں بہت اضافہ ہوتا ہے، خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو اس صورت کو آپ نے خانہ کعبہ کے باہر لٹکا دیا،
اس وقت یہ تھا کہ جو بھی کوئی بہترین کلام ہوتا تھا وہ سارے عرب والے خانہ کعبہ میں آ کے اس کو لٹکا دیتے تھے، اور جب تک اس سے بہتر کوئی کلام نہیں لکھتا تھا اس وقت تک وہ کلام وہاں لگا رہتا تھا۔ تو جب یہ اللہ کی صورت آئی تو وہ جب وہ خانہ کعبہ کے اوپر دیوار کے اوپر ہینگ کر دی گئی، تو جب عرب کے لوگ بڑے ذہین تھے اور بڑے وہ اتنے ان میں نالج تھا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ لکھنے میں، پڑھنے میں، شاعری میں آگے سمجھتے تھے، اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو کہتے تھے یہ اجمی ہیں سارے، یعنی عربی وہ تھے اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے، اور عجم کا مطلب ہے گونگے، بلکہ باقی سب لوگ گونگے ہیں، یعنی ان کو نہیں پتہ، ہمیں سارا پتہ ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت وہاں لگائی تو انہوں نے پڑھی، اور رات کو چپکے سے شرمندگی سے اپنے جتنے بھی شعر، جتنے بھی کلام سارے اتار کے لے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا۔ تو اس لیے اس صورت کا بار بار پڑھنا چاہیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔